داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے، سود کھانا، رشتہ داری توڑنا، بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو۔ اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم بخت نہیں جوڑ رہا، پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ، پھر گناہ نہیں ملے گا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو۔ ماں باپ کو ستانا، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بار بار ہو رہی ہے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باپ سے اگر نہیں بنتی نا، ہر وقت کی چک چک الگ رہ لو۔ جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں، وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے، وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ۔ تو بجائے باپ سے بدتمیزی، اونچی آواز سے بات، اس کی حق تلفی، پتلی گلی سے نکل لو، شادی کر کے الگ رہو، ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو، لڑو نہیں، اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو، کبیرہ گناہ ہے۔ قتل کرنا کبیرہ گناہ، شراب پینا بولو کبیرہ گناہ۔ غیبت میں بھی دو قسمیں ہیں، کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، وہ صغیرہ میں داخل ہیں، کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں۔ بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا، زنا کرتے ہوئے یا کوئی اور، اسلام نے کہا اس پہ پردہ ڈالو، آپ نے لوگوں کو جا کے بتا دیا یہ کام کر، حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا۔ اب وہ توبہ کر لے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن پبلک معاف، زندگی بھر کے لیے اس کی عزت ختم۔ شوہر کوئی زنا کرتا ہے، برائی، لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں، بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے، پردہ ڈالو، اس کو الگ سے سمجھا دو، لے جا کے کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو۔ اب بیوی کو جب بتا دیا، ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے، کچھ بھی کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کرے گا، لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا، جو اس کا گھر تباہ ہوگا، برباد ہوگا، یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں۔ پردہ ڈالنے کا عورت کے جرم پہ بھی، مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے، ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے تو بتائیں دنیا کو جا کے۔ اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا ایک روزہ بھی جان کر قضا کر دیا تو یہ صغیرہ گناہ۔ سارا سال روزے نہ رکھیں، نہ 10 محرم کا رکھیں، نہ عرفہ کا رکھیں، وہ سب نفلی روزے ہیں۔ رمضان کا ایک بھی چھوڑنے کی، نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت، نہ ٹیچر کو، نہ اسٹوڈنٹ کو، نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے، پیپر ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی، یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے۔ رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، پھر اللہ گناہ کو معاف کرے گا۔ 60 روزے لگاتار نہیں رکھے تو یہ وبال قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کے جاؤ گے۔ کتنے لوگ ہیں جوان ہے، روزہ توڑ دیا انہوں نے، ہاں دیکھو مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے۔ روزہ اگر کسی نے کھا کے یا پی کے توڑا ہے، جیسے پیاس بہت سخت لگ رہی تھی، برداشت نہیں ہوا، توڑ دیا، یا بیوی سے جمع کر لیا، اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے روزہ توڑ دیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، گناہ بھی ہوگا، کبیرہ گناہ، لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن آج کل نوجوانوں میں اس طرح بہت ہونے لگا ہے تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ بھی ہے، روزہ ٹوٹا بھی ہے، لیکن 60 روزوں کا ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا۔ وہ جب ہوتا ہے جب زوجہ سے پراپر ہم بستری کر لی، یا پانی پی لیا، یا کھانا کھا لیا۔ تو یہ بھی زکوٰۃ نہ دینا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ سال میں ایک دفعہ اللہ 2.5% مانگ رہا ہے، تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں۔ تو ان کبیرہ سے اگر بچ جائیں گے، اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں وہ رحمان ہیں، نماز سے معاف ہو جاتی ہیں، لیلۃ القدر میں جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں، اور حج سے معاف ہو جاتی ہیں، عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں، صدقات و خیرات سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری، جن میں سب سے پہلا میں نے بتایا نماز کا قضا، عورت کا پردہ نہ کرنا۔ کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے صغیرہ، مستقل وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے مردوں کے سامنے، مستقل وہ اس کا کام ہی یہی ہے، بے حیائی پھیلا رہی ہے، تو یہ صغیرہ میں نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ یہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا، ماشاءاللہ، وہ مولانا انس صاحب تھے، تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی۔ ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا، وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند، تہجد کی پابند، اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے۔ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے۔ اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا، انسان کی بچی بن جا، تو یہ انقلاب، ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے، تو پھر یہ نہ ہوتا۔ تو بہت لوگوں نے ملامت کیا، بھائی ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی ہے، بھائی یہ کر دیا۔ بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا، فتوے
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں, کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں, وہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. وہ تو بلک جائے گا, بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے. صحیح ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہے, تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بال اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں. تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو کسی کو ہٹ کرنا دین میں, یہ سزائیں جتنی بھی یہ جہنم کی ہے نا, یہ اللہ قرآن مجید دو چیزیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے, اور انسان کو حوصلہ انہی دو چیزوں سے ملتا ہے. اپنا ایمان مضبوط کریں, جنت پر بھی اور جہنم پر بھی. دیکھو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ جو دنیا کا ظاہر ہے بار بار ہم ان آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے, یہ ایسے ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے. مریں گے سب, ختم ہو جائے گا. کتنی بڑی حقیقت ہے یہ. ایک موت اس دنیا پر بھی آنی ہے اور ایک موت ہماری ذات پر بھی آنی ہے. آج وہ لندن والے بھی نہیں آئے, خیریت تو ہے؟ اچھا 2 دن سے نہیں آ رہے, اللہ خیر کرے. تو ایک موت ہم پر بھی آنی ہے اور ایک اس دنیا پہ بھی آنی ہے. یہ سب سائنسی ترقی اور خلائی سیارے اور مریخ اور چاند پہ پہنچنے والی باتیں بالآخر زمین پہ ڈھیر ہو جائیں گی. تو ترقی سے تو آپ کو منع نہیں کیا جا رہا, لیکن بار بتایا جا رہا ہے اصل آخرت ہے. انسان مرنے کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتا, بہت بڑی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے, جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں. ہم نے فرعون کا واقعہ بھی پڑھا, ہم نے قارون کا واقعہ بھی پڑھا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا, کیسے اللہ نے فرعون کو آگ میں داخل کیا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جن لوگوں کا آخرت پہ یقین نہیں ہے ان کی نظر میں فرعون لاکھوں بچوں کا قتل کر کے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا, زیادہ سمندر میں پانی میں غرق ہو گیا, وہ تو نہیں بھی ہوا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ ہے جس میں وہ صبح و شام جلایا جاتا ہے. تو ان راتوں میں اللہ سے رات کو اٹھ کے بار آگ سے پناہ مانگیں. آگے بڑی سخت زندگی شروع ہونے والی ہے, اور ایک طرف اللہ کی بہت خوبصورت جنت ہے, بہت خوبصورت جنت. مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی, کل کی بات. تو جو بتانے والے بتا رہے تھے کہ اتنی خوبصورت جنت, اتنی خوبصورت, دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا نا کہ آنکھ کھل جائے, اتنی خوبصورت جنت. تو میں نے کہا کہ جتنی خوبصورت آپ کو خواب میں نظر آئی ہے نا جنت, اس کو 1 کروڑ سے ضرب دے دو پھر بھی کم ہے. تو بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ جو یہاں کی انٹرٹینمنٹ, یہاں کیا ہے, زیادہ پیزا کھا لو گے نا, یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہاں کی. کیا کر لو گے, بھوک لگ رہی ہے, بیف بریانی کھا لی, بوفے میں چلے گئے, کیا کھا لیا وہاں پہ, کتنی دیر کی لذت ہے. آپ کی پسند کی شادی ہو گئی, آپ کو آپ کی محبوبہ مل گئی, تھوڑے دنوں میں اس نے بھی بڈھے ہو جانا ہے, آپ بھی بڈھے ہو گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر پڑھا کرتے تھے, وہ پورا شعر مجھے اکثر یاد ہی نہیں رہتا, آخر کا یاد رہتا ہے ہمیشہ سے, کہ ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. یہ جو عشق تھا نا یہ بالآخر نانا اور نانی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. عاشق نانا بن جاتا ہے اور معشوقہ نانی. تبھی تو صحابہ کرام اس جنت کے پیچھے دوڑے ہیں. غزوہ احد میں صحابی گھمسان کی جنگ ہے, کھجور کھا رہے ہیں, پھر کہنے لگے یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے اور جنت میرے بالکل سامنے, اتنا صبر نہیں ہوتا مجھ سے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, قرآن کہہ رہا ہے کتنے ہی پیغمبروں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جنگیں لڑی ہیں, حالانکہ یہ کمزور تھے, کم تھے, لیکن کس بیس پہ لڑی ہیں, شہادت ملے گی اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا, اور پھر اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں. تو بھائی اس جنت کے لیے کچھ لالچ پیدا کرو اپنے جسم کے اندر, اپنی باڈی کے اندر, دل میں لالچ پیدا کرو. اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے, خوب سمجھ لو, پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے, فرمایا اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے. ہاں آپ کم کریں گے اللہ زیادہ کر دے گا, لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پھر آپ سے محبت ہے, وہ مستغنی ہے. تو آپ کے دل میں اگر جنت کی لالچ نہیں ہے, شوق نہیں ہے, تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار بار آج بھی تذکرہ آیا, کتنی جگہ قرآن میں
یدخلہم جنات تجری من تحتی، یہ تو آپ لوگ کو عربی نہیں آتی پھر بھی سمجھ میں آتا ہوگا نا، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، کتنی دفعہ یہ آیات آتی ہیں. میرا پنجاب کا سفر تھا، وہاں لندن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ اس ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی، حالانکہ دنیا دار سے آدمی تھے، وہ کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں تھے. کہتے ہیں میرا دل مچل جاتا ہے جب میں یہ آیتیں سنتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے. ایسے دل سے کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان ایسے دل کی کیفیت سے کوئی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہے. اس کی واقعی یہ کیفیات بن رہی ہیں. مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا، کہہ رہے ہیں یار بار بار اللہ جب بھی جنت کہتے ہیں باغ کو، اور صرف باغ کو نہیں کہتے، گھنے باغات کو کہتے ہیں. بار بار قرآن کہہ رہا ہے یار تھوڑا سا تو سوچ لو، کچھ تو حقیقت ہوگی نا. یہ اللہ الحمد سے لے کے والناس تک ہزاروں سینکڑوں بار جنت کا تذکرہ ویسے ہی کر رہا ہے، دینی وینی نہیں ہے ویسے ہی. تو اگر یہ ویسے ہی کر رہا ہے پھر تو پورا قرآن غلط ہے، پھر تو اسلام غلط ہے، پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہیں. اور اگر اللہ کہہ رہا ہے لیکن ایک بار نہیں، ہر تھوڑی دیر میں آیت آئے گی اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو دل نہیں چاہتا ایک شخص آپ کو آ کے کہے، آفر دے کہ یار تو یہ کام کر لے، میں تجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیا کروں گا. ایک بار کہے، دو بار کہے، تین بار، تو مجھے 20,000 روپے دے دے، میں تجھے ہر مہینے 3 لاکھ روپے دوں گا. ایک دفعہ کہے گا، دو دفعہ کہے گا، 3 دفعہ کہے گا، 4 دفعہ، 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں دفعہ میں تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے نا، یار کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہا. یہ آپ تحقیق شروع کر دو گے، یار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو 20,000 میں 3 لاکھ مل رہے ہیں تو کون پاگل ہے جو نہیں دے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے، وہ آدمی تو پھر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے، یہ میں صرف قرآن میں نہیں کہہ رہا، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نیا نبی نہیں ہوں کوئی کہ میں اس کائنات میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہوں جو جنت کی باتیں کر رہا ہوں. میں پہلا تھوڑی ہوں، مجھ سے پہلے موسیٰ یہ باتیں کر کے گئے ہیں، داؤد یہ باتیں کر کے گئے ہیں، سلیمان یہ باتیں کر کے گئے ہیں، عیسیٰ نے بھی یہی کہا. آج تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو، اتنی تحریف ہو گئی، جنت کا وہی نقشہ نظر آئے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے. جہنم کا وہی نقشہ بیان تورات بھی بیان کرے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے سارے پیغمبر یہی باتیں کر کے گئے ہیں. تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتے اللہ کی باتوں پر؟ آپ کہو گے کہ اللہ تو دکھا کیوں نہیں دیتا ایک دفعہ ہمیں؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی. آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ ذرا سی جھلک دکھا دے. چلو میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اللہ ذرا سا جنت سے پردہ ہٹا دے، اللہ بتا دے کہ یہ الفلاحیہ مسجد کے گیٹ ہے نا، اس کے پیچھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جنت سجا دی، ذرا جھانک کے دیکھ لو. اور ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا؟ ہمیں ایک عظیم دنیا نظر آئی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لے ہم دیکھ لے تو ہمارا ہوگا کیا پھر ہم پھر بھی اسی طرح ڈھیلے رہیں گے ہم جیسے اب ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے. لوگ تفریح پہ جاتے ہیں نا، چترال جاتے ہیں تفریح کے لیے، اور وہ کیا ہے چترال میں جو ہائٹ کی جگہ ہے، ایک تو یار داریل، دماغ پہ بھی چشمہ لگنا چاہیے انسان کے، صرف آنکھوں کے لیے نہیں. وہ اسکردو جاتے ہیں، اور سوات مردان جاتے ہیں، کاغان ناران جاتے ہیں. تو جو جا کر آتا ہے اپنے دوستوں کو ایسی لمبی لمبی پھینک کے بتا رہا ہوتا ابے یہ، حالانکہ ہوتا بھی ہے خوبصورت علاقے ہیں لیکن تھوڑا اور زیادہ کر کے بتا رہا ہوتا کیونکہ یہ گیا نہیں ہوتا نا اس کو شو مارنے کے لیے. ہم بچپن میں تو ہم ایسا بہت کرتے تھے، ابے بھائی ایسی چیز ہے، ہم تاکہ اس کو نا تھوڑا سا بھرم رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ احساس کمتری میں مرتا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں گیا. بچے یہ شو بازی والا کام بہت کرتے ہیں. لیکن واقعی اب آپ ایسی جگہ سے گھوم پھر کر آئے، اب آپ اپنے دوست کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہو، یار میں ایسی جگہ گیا جہاں خوبصورت گھنے باغات تھے، جہاں بہترین، جہاں کے لوگ ایک الگ ہی قوم رہ رہی تھی. وہاں میں نے اس قوم سے انٹرویو لیا، ان کے چہرے بہت خوبصورت، صحتیں بہت اچھی. ان لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس باغ میں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں، ہم پر موت نہیں آتی. یہ ایسا پانی ہے ان چشموں کا جو پی لے تو یہ آب حیات ہے، اسے زندگی میں کبھی بھی موت نہیں آئی. کوئی دیکھ کر آئے آپ کے دوستوں میں سے. آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات، پھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں، اور پھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں، قطوفھا دانیہ، جیسے قرآن نقشے کھینچتا ہے. اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں. یرا مخ سوقہما من وراء اللحم،
کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، ایسی شفاف اسکن ہے ان کی. جب نبی نے بتایا نا صحابہ کو کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، ان کی جو پنڈلیوں کا گودا ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا، اتنی ٹرانسپیرنٹ اسکن ہوگی ان کی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہے انسان، حور ہوگی تو انسان ہی نا، کوئی روبوٹ تھوڑی ہے، کوئی مشین تھوڑی ہے انسان، لیکن اس کی اسکن میں اس کی کھال اتنی شفاف، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان؟ میرا رب جنت کی حور کی تعریف کے لیے کہتا ہے جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. تو کیا یاقوت کے پتھر میں موتی میں دھاگا داخل کیا جائے وہ باہر سے نظر نہیں آتا کیا؟ حالانکہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے ایسی حسین چیزیں، ایسے پتھر پیدا کیے ہوئے ہیں جو اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اندر ان کا دھاگا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جنت کی حور تو جنت کی حور ہے، تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو مجھے بتاؤ اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے یار ایسا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں وہاں ایسی خوبصورت عورتیں اور وہاں لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے، جیسے میں گلگت گیا نا تو 80 سال لوگوں کی عمریں، وہاں لوگ بتا رہے ہیں 80 سال نہیں 80 لاکھ سال سے زندہ ہیں، اور یہاں کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ یہاں کسی کو موت نہیں آتی، یہاں محبت اتنی ہے آپس میں کہ کبھی کسی کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوتا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، قرآن کہتا ہے کبھی کوئی بیکار بات، کوئی لغو بات. یہاں تو ایک بیان دو، نیچے کمنٹس میں کچھ اچھے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو. اب اسٹیبلشمنٹ کے تانے کیوں دے رہے ہو؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے بھائی. ہمیں کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں، یہ حکومت کے پٹھو ہیں. اب تو حکومت بھی گئی، اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. اب اگر میں حمایت کر رہا ہوں تو کم از کم اب تو یہ نہ بولو نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں. تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے نا کہ یار تم کیا کر رہے ہو، کچھ بولنے ہی نہیں دیتے. آپ تبصرہ کرو لیکن غلط بےہودہ الزام تو نہ لگاؤ نا ہمارے اوپر. تو یہاں آدمی کی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے اور پتلا ہوتا رہتا ہے. آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا آپ اتنے باریک ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اتنے آج میرا عصر کے بعد بھی بیان تھا، افطار سے پہلے. پھر ہم تو افطاری میں 2 نوالے کھاتے ہیں، اس کے بعد تو ہمیں کھانے کا تراویح کے سے پہلے بیان. اب بیان کے بعد جا کے شاید کھا لوں، لیکن ابھی بیان کے بعد بھی پھر کہیں بیان ہے، پھر اس کے بعد کہیں بیان ہے. تو تھوڑے دنوں میں مفتی صاحب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، میرا کرتا اور شلوار نظر آئے گا آپ کو. یہاں بیان ہو رہا ہوگا، آپ اس میں سے کنگھال کے نکالیں گے، مفتی صاحب کو نکالو، اتنے باریک ہو جائیں گے. باتیں 4 شادیوں کی، ٹھیک ہے نا، صرف جذبے رہ جائیں گے. صرف کیا رہ جائے گا؟ جذبہ. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں عید کا چاند نظر آ کے تھوڑی ریکوری ہوگی انشاءاللہ. بیلنس ڈلوائیں گے نا اپنے اندر. ابھی تو بیلنس سارا آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو بیلنس عید کے بعد تھوڑا ناقے کریں گے بیانات. ہو سکتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ نکل جائیں، کہیں کھا پی لے جا کے کہیں کچھ. تو لیکن آدمی ہلکا پھلکا ہی اچھا لگتا ہے. جتنا دبلا ہوتا ہے نا آدمی، دیکھنے میں کمزور لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اور صحیح ہو رہا ہوتا ہے. میرے تو رمضان میں زیادہ صحیح رہتا ہے آدمی. جتنا کم کھاؤ، روٹی تو کھاؤ ہی نہیں رمضان میں، لیمن کا جوس پیتے رہو بیٹھ کے، اس پہ فٹ رہو گے، اس کی سیٹ ہو جاؤ. ایسا فٹ فاٹ ہو جاتا ہے نا آدمی، ہلکا پھلکا، صحت ٹائٹ ہو جاتی ہے. خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہم الٹی باتیں سنتے رہتے ہیں، دماغ پکتا رہتا ہے، ٹینشن میں جاتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی لغو بات، کوئی ایسی بات کبھی سننے کو نہیں ملے گی جسے سن کے آپ کی کھوپڑی گھوم جائے کہ یار تیرا کیا بولت دل کر رہا تیرے رکھ کے ایک چماٹ لگاؤں گا. یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ سب محبت کی باتیں. جب ملیں گے سلام کے ساتھ ملاقات، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. جب رخصت ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، منہ سے اچھی بات نکالیں گے لوگ، محبت ہوگی آپس میں، بازار لگیں گے، مارکیٹیں لگیں گی، خرید و فروخت کا اپنا انسان کا ایک نشہ ہے شاپنگ کرنے کا، تو چہرے رونق ہو جائیں گے. اب بتاؤ کوئی ایسی جگہ دیکھ کر آئے اور کوئی نقشہ کھینچے کہ یار میں ایسی جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں ایسی خوبصورت عورتیں اور ایسے خوبصورت محلات ہیں، بے جوڑ موتی کے محلات، غرف مبنیت. اللہ کہتے ہیں بالا خانے ہوں گے جنت میں. بالا خانے کسے کہتے ہیں؟ گھر کے اوپر گھر، گھر کے اوپر گھر. علی سرر متقابلین، مجلسیں کیسے لگیں گی؟ تختوں پہ، شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے بارونق چہروں کے ساتھ. اور اللہ نے کیا تعریف کی؟ کأنہن بیغ مکنون، فرمائے تمہیں جو عورتیں وہاں ملیں گی جن سے تمہارا نکاح ہوگا، بیغ مکنون، ان کے حسن کی اللہ کیسے مختلف انداز سے تعبیر کرتا ہے. کہیں اللہ کہتا ہے قاصرات الطرف عین، ایسی حیا. یہاں تو آپ بیگم سے اونچی آواز سے بات کریں، آگے سے اس سے زیادہ اسپیڈ سے جواب پارسل ہوگا. وہاں کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حور ہے جنت کی، قاصرات الطرف عین، بڑی بڑی آنکھوں والی، آئینہ،
आईना कहते हैं बड़ी आंखों वाली, और कासिरात तरफ नजर को झुकाने वाली। और कुरान क्या कहता है? हूर किसे कहते हैं अरबी में? हूर कहते हैं सफेद रंगत वाली, हौरा कहते हैं, इसकी जमा हूर आती है। उसकी आंखों की सफेदी इंतहाई सफेद, और उसकी जो आंखों की स्याही है, जो पुतली है, वो इंतहाई स्याह। कैसे अल्लाह ताला उसके हुस्न का नक्शा खींचते हैं। और कुरान क्या कहता है? ऐसी शफाफ कान्नहुन्ना बीजुम मकनून, जैसे छुपाए हुए अंडे होते हैं ना, परिंदा घोंसले में अंडे देके उस पे घास डाल देता है कि इस पे गर्दो गुबार ना आए। तो अल्लाह कहते हैं मैंने ऐसे ही उन हूरों को जन्नत के मुश्को अंबर की मिट्टी से बना के खैमों में महफूज कर दिया है। लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, कोई इंसान और जिन ऐसा नहीं है जिसने उनको कभी छुआ हो इस जन्नती से पहले। जन्नतियों के लिए अल्लाह ने महफूज कर दिए हैं। अल्लाह को पता है यहां कौन जन्नत वाले अमाल कर रहा है। अल्लाह उन अमाल वालों के लिए पहले से उनके लिए इंतजाम करके रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। इन्ना अंशानाहुन्ना इंशाआ, अल्लाह फरमाते हमने उनको उसी मिट्टी से बनाया है। फजअलनाहुन्ना अबकारा, हमने उनको हमेशा के लिए कंवारा बना दिया, हमेशा के लिए। तो कितनी अल्लाह कुरान में तारीफें कर रहा है। फिर जन्नत की शराब की तारीफ कुरान करता है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ऐसी शराब की लज्जत दुनिया की शराब से भी ज्यादा, लेकिन ना उससे सर में दर्द होगा और ना बहकी बहकी बातें करेगा। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, 4 नहरें अल्लाह ने जन्नत में जिक्र की हैं। एक नहर ऐसा पानी जिसका जायका कभी मुतगय्यर नहीं होगा, एक सफेद दूध की बहती हुई नहर, एक शराब की बहती हुई नहर। जहां शराब का तस्करा आया, लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, फरमाया ऐसी शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत का सामान होगा। वअनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, और एक नहर अल्लाह ने पैदा की है, शहद की नहर। अल्लाह अपनी जन्नत की बार 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 बार, और सूरह रहमान में तो तारीफें करके फिर बार बार ये भी कहता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये जन्नत का तस्करा अल्लाह कुरान में भी करता है, इसी जन्नत का तस्करा अल्लाह तौरात में भी करता है, इसी जन्नत का तस्करा अल्लाह इंजील में भी करता है, और कहता है मैंने अपने बंदों के लिए बनाई। किसके लिए बनाई? अपने बंदों के लिए बनाई। तो अल्लाह बार बार कह रहा है मैंने अपने बंदों के लिए जन्नत बनाई, मैंने अपने बंदों के लिए जन्नत बनाई। इन्नका ला तजुआ फीहा वला तारा, ना भूख की तकलीफ होगी और ना लिबास की परेशानी होगी। जन्नत में जो खाना खाएंगे भूख की तकलीफ के बगैर, सिर्फ लज्जत के लिए होगा वो खाना। कैसी अल्लाह ने नेमतें बयान की। वलहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, जिस परिंदे का गोश्त खाने का दिल चाहेगा वो खाओगे। सूरह दहर उठा के देखें, अल्लाह फरमाते हैं इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, खूबसूरत बच्चे खिदमत के लिए, इतनी बड़ी तादाद में आपकी खिदमत के लिए, हालांकि वहां खिदमत की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आपकी इंटरटेनमेंट के लिए कि इंसान को ना मजा आता है किसी से खिदमत लेते हुए, ऑर्डर चलाते हुए, अबे ये ले आ जाके। आपने देखा ना वो मैकेनिक कैसे काम लेते, छोटे पाना लेकर आ, चल छोटे वहां से टायर उठा के ला। वो छोटा गंजा होता है, उसके चपत भी पड़ती रहती है सर पे, और उसको टिंड भी करवा के रखते हैं। अक्सर मैंने देखा है वो बच्चे जो काम कर रहे हैं ना वो गंजे होते हैं, उनको मैं कहता हूं बाल तो रखो, कम से कम चपत लगेगी, थोड़ी तकलीफ कम होगी इससे। इंसान की है कि भाई वो चौधराहट चाहता है। तो कुरान कहता है ऐसे प्यारे खूबसूरत बच्चे खिदमत के लिए उनका कुरान ने नक्शा खींचा है। इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, जब तुम उनको देखोगे ऐसे लगेगा मोती हैं बिखरे हुए, जैसे तस्बीह खूबसूरत दानों वाली टूटती है और कैसे मोती बिखर जाते हैं, ऐसे वो खूबसूरत बच्चे जन्नत के अंदर बिखरे हुए होंगे। एक रिवायत में आता है जो जन्नत अपनी आंखों से देख ले उसको दुनिया जहन्नम लगेगी। ये जो दुनिया हम जहां बैठे हुए हैं ना, जैसे जो लोग अमेरिका यूरोप से आते हैं ना, कराची आते हैं, गली में आते हैं। कल एक साहब मुझे कहने लगे कि मैं कनाडा जा रहा हूं, 5 साल बाद मेरा इरादा है वापस फिर यहीं स्टे करूंगा, मैं बस 5 साल में इतना कमा लूंगा फिर यहीं आऊंगा। मैंने कहा 5 साल के बाद आप यहां आओगे मगर आपका यहां दिल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कनाडा देख लिया होगा, आपको यहाँ गटर के ढक्कन हजम ही नहीं होंगे आपको यहाँ, फिर यहाँ ट्रैफिक, फिर गाड़ियां। तो मैंने कहा या तो जाओ नहीं, इसी गंदगी में गुजारा करो, क्योंकि इस गंदगी में बहुत सी अच्छाइयां भी हैं, मजहब महफूज है यहाँ पे, सस्ताई है वगैरह वगैरह भी। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाता, बहुत सी खूबियां हैं। तो ये गटर के ढक्कन वक्कन बर्दाश्त कर लो, आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा यहाँ पे रह के कि किसी दिन गटर में गिर भी गए ना तो अगले गटर से निकलोगे जिंदा सलामत। ऐसा सिस्टम हो जाता है यहाँ पे, वहां से निकलना भी जरूरी नहीं है। अगर आप चलते चलते अगले ढक्कन और अगले से निकल जाओगे, क्योंकि ढक्कन वहां भी नहीं होगा, यानी ये भी टेंशन नहीं है कि मैं यहां से आगे चला गया, पीछे से पानी का प्रेशर आया, निकलूंगा कहां से, कोई बात नहीं, अगले ढक्कन से निकल जाओ आप। तो रिवायत में आता है
کہ کوئی یہاں آ کے کوئی جنت میں یہاں آ کے دیکھ لینا تو اسے یہ کیا لگے گی دنیا؟ جہنم. تو اللہ اتنی تعریفیں کر رہا ہے. ان للمتقین مفازا, جو لوگ پرہیزگار ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں نہیں دیکھتے, اگر کبھی غلطی ہو رب کو منا کے رو کے منا کے توبہ کرتے ہیں, نظر کی حفاظت کرتے ہیں, یغضوا من ابصارہم, سود نہیں کھاتے, کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی پر بہتان نہیں لگاتے. بہتان میں یہ بھی ہے